تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13، 14، 15، 16، 17. تو یہ آیتیں ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس میں ٹو ٹریکس کریں گے اس کو، کیونکہ یہ بہت ہی یعنی بڑا مطلب یہ اس کا جو ہے بہت ہی بڑا 12 پیجز کا ہے مطلب، تو اسی لیے ہم اس کو ہاف اینڈ ہاف کریں گے 2 ٹریک میں. تو تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13. And those who disbelieved said to their messengers، وہ لوگ جو کافر تھے انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا surely we shall drive you out of our land، یقیناً ہم تمہیں اپنی زمین سے باہر نکال دیں گے، اور you shall return to our religion، اور اگر یہاں رہے تو پھر ہمارے دین کے اوپر آنا پڑے گا تمہیں. so their Lord revealed to them، تو اب ان کے رب نے جو بھی رسول تھے الگ الگ قوموں کے، ان سب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے رب نے پھر ان کو وحی کی ان رسولوں کو، ٹرولی یقیناً وی شال ڈسٹروائے دا رانگ ڈوئرز، یہ اللہ کہہ رہا اب کہ یقیناً ہم ان کافروں کو، ظالمین لوگوں کو ہم ڈسٹروائے کر دیں گے، یعنی کہ تباہ کر دیں گے، ہلاک. آیت نمبر 14. And indeed we shall make you dwell in the land after them، اور یقیناً ہم تمہیں ان کے جانے کے بعد اسی زمین کے اوپر ہم تمہیں مطلب جما دیں گے، یعنی کہ تم اس پہ رہو گے. This is for him who fears standing before me، یہ صرف اسی کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا تھا. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی تم کام کر رہے ہو، جو کچھ بھی عمل کرتے ہو، اس کو کرتے ہوئے تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، اور ڈر کے تم کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے. تمہارے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں ہمیشہ، ایک اچھا ایک برا. تو اس وقت تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر رہے ہو نا، اس کی وجہ سے تم وہ برا راستہ جو کوئک ہے، شارٹ کٹ ہے، وہ نہیں کر رہے ہو. تو وہ لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہے وہ لوگ جو میرے سامنے ڈرتے رہتے ہیں کھڑے ہونے سے قیامت کے دن، حشر کے دن. اینڈ آلسو فیئرز مائی تھریٹ، اور جو بھی میں نے ان کو یعنی وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی جو میرا وعدہ ہے کہ بھئی اگر غلط کام کرو گے تو عذاب آئے گا، یا تم کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور اچھا کام تو جو بھی مطلب یہ جو وعید ہے اللہ کی، یعنی وعدہ اللہ نے جو کیا ہے، جو دھمکی اندر ہے اس کے اندر، تو اس سے بھی ڈرتے ہیں. اللہ کی دھمکی کو لائٹ نہیں لیتے، وہ ڈرتے رہتے ہیں. آیت نمبر 15. And they sought victory and help، اور وہ لوگوں نے فتح اور مدد مانگی. And every obstinate arrogant dictator، یعنی جو بھی ڈھیٹ لوگ، گھمنڈی لوگ اور بڑے حکم چلانے والے لوگ، who refuses to believe in the oneness of Allah، اللہ کے ایک ہونے پہ، واحد ہونے پہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں اور اس پہ ایمان نہیں رکھتے، was brought to a complete loss and destruction، تو ان کے لیے پھر لایا گیا پورا کے پورا تباہی اور ان کا سب کچھ یعنی خسارہ، یعنی سمجھو. پھر ہے آیت نمبر 16. In front of him is hell، اس کے سامنے ہے جہنم. And he will be made to drink boiling, festering water، اور اس کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پیپ کی طرح فلوئڈ. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. آیت نمبر 17. He will sip it unwillingly and he will find great difficulty in swallowing down his throat. وہ اس کا ایک سپ تو لے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو پیاس جب لگتی ہے تو وہ بغیر چاہنے کے مطلب کوئی دل نہیں ہے، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ایک گھونٹ لے گا، مگر اس کو نگلتے ہوئے گلے سے اتارتے اس کو بہت تکلیف ہوگی. اینڈ ڈیتھ ول کم ٹو ہم فرام ایوری سائڈ، اور ہر کارنر سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی. یٹ ہی ول ناٹ ڈائی، لیکن وہ مرے گا نہیں. اینڈ ان فرنٹ آف ہم ول بی اے گریٹ ٹورمنٹ، اور اس کے سامنے ہوگا ایک بہت بڑا عذاب.
تو ان سب باتوں کو نہ تو جھوٹ سمجھنا چاہیے نہ کھیل، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں بھائی میں تو بھائی صحیح ہوں، کہ جس نے میں تو صحیح ہوں سمجھا نا وہی ڈومڈ ہے. اس لیے اپنے آپ کو نہ صحیح سمجھو، نہ اپنے آپ کو سوچو کہ بھائی نہیں بھائی میں اچھا ہوں، میں جنرس ہوں، میں بہت ہی مطلب عبادت گزار ہوں، اور میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے. یہ سب چیزوں پہ تکیہ لگا کے اپنے آپ کو پائس سمجھنا نہیں، سوائے اللہ کے. اللہ جو ہے وہ تم کو پائس سمجھے تو تم پائس ہو، اللہ تم کو اچھا سمجھے تو تم اچھے ہو. اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، ختم پھر تو. Disbelieving nations، کافروں کی قومیں threatened their messengers with expulsion، انہوں نے اپنے رسولوں کو دھمکی دی کہ وہ ان کو نکال باہر کریں گے. اللہ کہتا ہے اپنی آیت میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لِنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. And those who disbelieve، اور وہ جو کافر تھے said to their messengers، انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا surely we shall drive you out of our land or you shall return to our religion، یعنی یقیناً ہم تمہیں نکال باہر کریں گے ہماری زمین سے، اور یا تو پھر تمہیں ہماری دین کے اوپر، ہمارا جو دین ہے اس کے اوپر لوٹ کے آنا ہوگا. اللہ narrates to us how the disbelieving nations threaten their messengers. اللہ ہم کو اس قرآن کے اندر اپنی آیتوں میں بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ کیسے وہ کافر قوم جو تھی انہوں نے کس طرح اپنے رسولوں کو دھمکیاں دی. That being an expulsion from their land and banishment، کہ انہوں نے ان کو ایسی دھمکی دی کہ تم ہماری اس زمین سے ہم تم کو نکال باہر کریں گے. For instance the people of Prophet شعیب علیہ السلام، تو سمجھو کہ جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی said to him، انہوں نے ان سے کہا شعیب علیہ السلام سے and to those who believed in him، اور جو بھی ان کی اتباع کر رہے تھے ان سے بھی، کہ سورہ نمبر 7 سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 88 میں ہے لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، we shall certainly drive you out from our town او شعیب and those who have believed with you، تو ہم یقیناً تمہیں ہمارے شہر سے تمہیں نکال باہر کریں گے اے او شعیب، اور وہ لوگ جو جو تمہاری بات پہ یعنی ایمان لائے، بلیورز ہیں جو، ان کو بھی. The people of Prophet لوط علیہ السلام said، یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کہا، سورہ نمبر 27 سورہ نمبر 27 جو ہے وہ ہے سورہ نمل ہے، شاید سورہ نمل، اور آیت نمبر 56 ہے اخرجوا آل لوط من قریتکم، ڈرائیو آؤٹ دا فیملی آف لوط فرام یور سٹی، نکالو باہر یعنی لوط علیہ السلام کی فیملی کو ہماری تمہارے شہر سے، نکالو ان کو باہر. اللہ said about the idolaters of قریش، اور قریش کے اندر جتنے بھی بت پرست لوگ تھے جو پوجا کر رہے تھے ان بتوں کی، جو اتنے سارے بت کعبہ شریف کے چاروں طرف رکھے گئے تھے تمام قبیلوں کے، تو ان کے لیے کہا گیا سورہ نمبر 17 سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 76 میں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. And verily، اور یقیناً they were about to frighten you so much as to drive you out from the land. یعنی یہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ آپ کو بہت ڈرا رہے تھے، اتنا زیادہ کہ آپ کو اس جگہ سے، اس زمین سے نکال دیں گے. But in that case they would not have stayed after you except for a little while. لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر وہ بھی وہاں پر نہیں رہ سکیں گے. اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی وہاں نہیں رہ سکیں گے مکہ میں، سوائے اس کے کہ تھوڑا سا. اب دیکھو اللہ کی یہ بات سچی ہوئی کہ نہیں.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے گئے تو وہ پہلا سال گنا جاتا ہے ہمارا ہجری ایئر 1. اس کے بعد 8واں سال، یعنی سوچ لو کہ وہ 8 سال کوئی بڑی تو بہت لمبی تو وہ مطلب وہ نہیں ہے کہ مطلب بہت ٹائم لیمٹ بہت لمبی نہیں ہے، وہ 8 سال کے اندر ہی سوچ لو ان لوگ پورے کے پورے نہیں رہ سکے نا وہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کی ہے وہ ہجری ایئر 8 میں. تو اللہ نے کہا نا ایکسپٹ فار اے لٹل وائل، وہ رہیں گے وہاں تھوڑے ٹائم کے لیے. تو جو نہیں قبول کیا اس کو جانا پڑا چھوڑ کے، اور یا تو قبول کرو اسلام اور رہو. اینڈ وائز ابھی ایک اور ہے جو سورہ نمبر 8 سورہ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے. یعنی قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ چیز کو جب بولا ہے اس کو اسکالرز ڈھونڈ کے سب نکالتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ جو ہم کو ملتا ہے پھر تیار، یعنی جس کو ہم پڑھیں سنیں سمجھیں ویڈیو دیکھیں جو بھی کریں، لیکن ہم کو ہے ہمارے پاس ریڈی میڈ ہے سب. بڑے بڑے اسکالر ابن کثیر اور بھی ہیں سب بہت. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. زبردست آیت ہے یہ سورہ انفال کی. And when the disbelievers plotted against you to imprison you or to kill you or to expel you out. تو جب کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی کہ آپ کو یا تو وہ قید میں ڈال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال باہر کر دیں زمین سے. They were plotting، وہ لوگ تو سازشیں کر رہے تھے. And Allah too was plotting. لیکن اللہ بھی، جیسے مکر ورڈ اگر لوگوں کے لیے آئے گا تو مکاری ہو جائے گا وہ، مگر اللہ کے لیے جب آئے گا تو یہ نا اللہ بھی پلاننگ کر رہا تھا. اللہ ٹو واز پلاٹنگ اینڈ اللہ از دا بیسٹ آف دوز ہو پلاٹ. تو جتنے بھی سازش کرنے والے لوگ ہیں وہ تمام میں سب سے بہترین خیر الماکرین. جب خیر ورڈ آ گیا تو سوچ لو اس کا میننگ سمجھنے کے لیے بہت ہی بڑی، یعنی بہت بڑا میننگ ہے اس کا. خیر تم جسٹ گڈ یا بیسٹ یا اچھا یا ایسا سب تم نہیں بول سکتے. خیر جو عربی کا ورڈ ہے اس کا بہت بڑا میننگ ہے. تو اللہ خیر الماکرین. Allah gives victory and aid to his messenger after he emigrated from Makkah and gathered followers, supporters and soldiers around him. He fought in the cause of Allah, the exalted. تو جب اللہ نے فتح دی، مدد امداد اللہ نے مدد کی اپنے رسول کی، اس کے بعد کہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے چلے گئے اور وہاں انہوں نے جمع کیا ان کے فالوورز کو جو اتباع کر رہے تھے، ان کو فالو کر رہے تھے، پھر ان کے سپورٹرز جو تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور جو بھی ان کے سولجرز تھے جو بھی ان کے مطلب سپاہی تھے، فوج ہی جو بھی تھوڑی بھی تھی مطلب لیکن تھی نا ان کی، تو جو بھی ان کے اطراف جتنے بھی سولجرز تھے who fought in the cause of Allah the exalted، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کی، قتال کیا. Allah kept granting his messenger more dominance and until he opened for him Makkah. اللہ ان کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہی جا رہا تھا جب تک کہ، اور ان کو اللہ ہر طرف سے فتح دے دے کہ ان کو مطلب حکومت ان کی جو تھی حاکمیت وہ کوئی بادشاہ اور ویسے نہیں تھے، وہ رسول تھے، رسول اللہ کے. لیکن اب ان کو اللہ نے وہ ڈومیننس دیا، سب طرف ان کی اب حکومت یعنی یہ چل رہی کہ جو اسلام کے اوپر چلو، اسلام کو فالو کرو، وہ ہے. اور اللہ نے ان کے لیے پھر مکہ جو ہے اس کو بھی کھول دیا. which sought to expel him، جس نے ان کو باہر نکال دیا تھا. مطلب اللہ gave him dominance over it، اللہ نے وہاں بھی ان کو پہنچا دیا اور وہاں بھی ان کو اللہ نے وہاں کی بھی اللہ یعنی حاکمیت اللہ نے ان کو دی. even when his enemies from Makkah and the rest of the people of the earth disliked it، یعنی بہت سارے لوگ جو ارتھ کے اوپر زمین پہ ہیں ان کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی، اور بہت سارے لوگ وہ تھے دشمن، ان لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کو فتح مکہ کیوں دیا گیا.
Soon after, people began embracing the religion of Allah in large crowds. And in a very short time, Allah's word and religion became high over all other religions from the eastern and western parts of the world. تو جلد ہی soon after لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. فوج در فوج لوگ آتے چلے جا رہے تھے اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے. فوج در فوج یعنی کہ بڑے بڑے قبیلے آ رہے ہیں, اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں, اور بہت ہی تھوڑے سے وقفے کے اندر اللہ کا ورڈ, اور یہ ورڈ بھی کیپٹل لیٹر میں اس لیے ہے کیونکہ اللہ کا ورڈ یہ قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا دین وہ سب سے بلند ترین ہو گیا تمام دوسرے دینوں پہ, کیونکہ وہ دوسرے دین جو ہے وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں, جنوں کے بنائے ہوئے, بلکہ کیونکہ جنوں نے تو بنائے یہ سارے بت اب سب بھیانک شکل میں. اور یہ یعنی پورب سے لے کے تمام اس کے حصے, پچھم کے تمام حصے, دنیا کے تمام جگہ کے اوپر اللہ کا دین جو ہے وہ پھیل گیا. ہینس اللہ اسٹیٹمنٹ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ. So their Lord revealed to them کہ ان کے رب نے وحی کی ان کی طرف, Truly we shall destroy the wrongdoers. یقیناً ہم تباہ کر دیں گے, ہلاک کر دیں گے ان ظالموں کو. And indeed we shall make you dwell in the land after them. اور یقیناً ہم آپ کو یہاں پر رہنا, رہائش آپ کو دیں گے ہم اس زمین پر. اللہ said in other آیت, پھر اللہ نے اور بھی آیتوں میں کہا, اور وہ ہے سورہ نمبر 37 سورہ صافات, اس کی آیت نمبر 171, 172, 173, 3 آیت ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. And verily our word has gone forth of old for our servants the messengers. یقیناً ہمارا کلمہ جو ہے, کلمہ وہ پہلے جا چکا ہے. اب یہ اللہ کا کلمہ وہ بھی ہے ورڈ اللہ کا, کہ جس کے اندر یا تو اللہ پاک کوئی چیز کے لیے, مطلب اللہ نے کہہ دیا کہ بس اب یہ چیز ہوگی, ہمارے رسول کو یہ فتح ملے گی, اور یا پھر اس قوم کے لیے عذاب آئے گا, تو وہ بھی اللہ کا ورڈ ہی آتا ہے. اور اللہ کا ورڈ جو ہے وہ ویسے یہ قرآن ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ یقیناً اللہ کا جو کلمہ ہے وہ پہلے جا چکا. پہلے مطلب جو سرونٹس یعنی اللہ کے بندے تھے, جو رسول تھے, ان کے لیے بھی that they verily would be made triumphant, ان کو ضرور کامیاب کیا جائے گا, فتح دی جائے گی. منصورون کا مطلب نصر, یعنی کہ ان کو نصر, یعنی کہ مطلب نصرت پہنچائی جائے گی, مدد پہنچائی جائے گی. and that our host, اور ہمارے جو ہیں فوج, ہماری اللہ کے ہے نا فوج کتنی ہے. اللہ تو وہ برڈ کے ابابیل کے ذریعے بھی, وہ بھی اللہ کی فوج ہے. پھر اللہ کی فوج تو مکڑی ہے, اللہ کی فوج تو سب کچھ ہے جو بھی ہے, اللہ کسی سے بھی کہیں سے بھی مدد. پھر اللہ کی سب سے بڑی فوج یہ فرشتے. They verily would be the victors. رسول ضرور کامیاب فتح یاب ہوں گے. اور اب ہے سورہ نمبر 58, یعنی سورہ نمبر 58 جو ہے وہ سورہ مجادلہ, اس کی آیت نمبر 21 ہے. کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ has decreed, اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے, verily it is I and my messengers who will be the victorious. یقیناً وہ میں ہوں اور میرے رسول ہیں جو فتح یاب ہوں گے, غالب ہوں گے. Verily Allah is all powerful, almighty. کیونکہ اللہ یقیناً بہت قوی ہے, پاورفل, عزیز ہے, almighty ہے. اللہ نے اپنے 2 پاورفل نام یہاں پر یوز کیا ہے.
پھر ہے سورہ نمبر 21، اس کی آیت نمبر 5. سورہ نمبر 21 جو سورہ الانبیاء. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ and indeed we have written in الزبور، یعنی ہم نے زبور میں بھی لکھا تھا آفٹر الذکر، یعنی ذکر کے بعد. تو اللہ نے یہاں پر بول دیا کہ ہم نے اس میں بھی لکھا تھا. اور پھر ہے کہ سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 128. قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض اللہ یورثوها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ said to his people، انہوں نے اپنے قوم سے کہا seek help in Allah and be patient، اللہ کی مدد تلاش کرو اور صبر کرو. Verily the earth is Allah's، کیونکہ زمین کس کی ہے؟ یقیناً اللہ کی. He gives it as a heritage to whom he wills of his servants. اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی وراثت دیتا ہے. And the blessed end is for those who have taqwa، اور سب سے اچھا یعنی کہ جس کے اوپر مطلب اللہ پاک جو بلیس کرے، نعمت کرے، وہ ہے ان کا آخری انجام جو بہت اچھا ہے، وہ ہے جن میں تقوی ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا. پھر سورہ آراف کی ہی 137 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتُضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. And we made the people who were considered weak to inherit the eastern parts of the land and the western parts thereof, which we have blessed. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، بنی اسرائیل، تو ان کو ہم نے مطلب وراثت دی، وارث بنا دیا. اس کے مطلب جیروسلم یہ اس کے ایسٹرن پارٹ یعنی اس کا پورا بھی جو حصہ ہے وہ بھی اس زمین کا، اور اس کا پشچمی جو حصہ ہے وہ بھی، جس کو کہ اللہ نے بہت ہی مبارک بنایا ہے. اور سوچو وہیں پر تمہیں ہرا ہرا سب دکھے گا کہ وہیں پر بہت زیتون اور انجیر اور سب بہت اگتا ہے. And the fair word of your Lord was fulfilled for the children of Israel. اور اللہ کا جو بہت ہی اچھا، اللہ کا جو وعدہ، جو اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا ورڈ، تمہارے رب کا جو ورڈ ہے وہ پورا ہوا بنی اسرائیل کے لیے. بیکاز آف دیئر اینڈیورنس، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. And we destroyed completely all the great works and buildings which Pharaoh and his people erected. اور ہم نے ان تمام عمارتوں کو جو بہت بڑی بڑی عمارت بنا کے لوگوں کو ڈرانے کی جو کوشش کیا کرتا تھا فرعون، تو اس کے گریٹ ورک کو یعنی کہ جو اس نے اتنے بڑی بڑی چیزیں بنوائی ہے، بڑی وہ فلانا یہ، اس سب کو اللہ بولتا ہے ہم نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا، جو اس نے مطلب بنایا تھا، ایریکٹ کیا تھا اس کے لوگوں نے بھی. اللہ said next ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. This is for him who fears standing before me and also fears my threat. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وہ حشر کا دن ہے. اور جو بھی میری دھمکی ہے اس کو ایزی نہیں لیتے کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، وہ ڈرتے ہیں اللہ کی اس دھمکی سے. اللہ نے جو بھی بولا ہے وہ کرے گا. This warning is for he who fears standing before him on the day of resurrection and fears his warnings and torments. یہ جو دھمکی، یہ جو مطلب وارننگ دی جا رہی، تھریٹ، ڈرایا جا رہا ہے، یہ اس کو جو ڈرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس قیامت کے دن، اس حساب کتاب کے دن، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن. اور وہ ڈرتا رہتا ہے اللہ کی دھمکیوں سے بھی اور اللہ کے عذاب سے بھی. اللہ said in other instances
اور جگہ پہ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نمبر 79 سورہ نازیات 37 سے لے کے 41 تک کی آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس میں بھی اللہ نے کہا جو کھڑے ہونے سے ڈرا۔ Then for him who transgressed all bounds، وہ جنہوں نے تمام حدیں لمٹ توڑ دی، جسے جو اللہ نے منع کیا تھا وہ سب لمٹ کو توڑ دیا انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی چلائی، اینڈ پریفرڈ دا لائف آف دس ورلڈ، اور جس نے اور یعنی حدوں کو بھی توڑا، ٹرانسگریس بھی کیا، اور اس دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کیا، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے لیے اس نے وہ تمام لمٹیں توڑی جو اللہ نے بنائی تھی، کیونکہ اس کو اس دنیا کی لالچ تھی، اس دنیا کو پسند کرتا تھا وہ، تو اس دنیا کے اندر جو اس کو چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جس نے بھی آخرت کو گنوایا ہے یا آخرت کو داؤ پہ لگایا دنیا کی زندگی کے لیے، اللہ کا غضب اس پہ بہت بھڑکتا ہے، کیونکہ یہ ٹیمپرری، یہ دنیا کی زندگی جس کی اللہ کی نظر میں یہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کی وقت نہیں ہے، تو اس دنیا کے لیے جس نے آخرت کو گنوایا، کھو دیا یا آخرت کو داؤ پہ لگا دیا، تو اللہ کا غضب اور غصہ اس پر بہت بھڑکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ تو جو لوگ جنہوں نے حدیں توڑی، اس دنیا کو وہ زیادہ پسند کرتے تھے، اس لیے یعنی ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ان کا فائدہ ہوگا، یا ان کو مال مل رہا ہوگا، یا ان کو کوئی اور چیز مل رہی ہوگی، یا ان لوگوں کی جو خواہش ہوگی وہ پوری ہو رہی ہوگی۔ Verily his abode will be hell fire۔ اللہ نے فیصلہ دین سنا دیا ہے کہ یقیناً ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی آگ۔ But as for him who feared standing before his Lord، لیکن اس کی بات جو ڈرتا رہتا تھا اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، and restrained himself from impure, evil, desires and lust، اور اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، تھامے رکھا گندی، بری، شیطانی خواہشات اور ہوس سے۔ Verily paradise will be his abode، یقیناً جنت ہی اس کا آخری ٹھکانہ، اس کا گھر ہوگا۔ پھر اللہ نے سورہ نمبر 55 سورہ رحمان اس کی آیت نمبر 46 میں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ڈویل فارم میں جنت کو جنتان کہا گیا۔ یہ آنا، اور جو آنا ورڈ آتا ہے نا جب اینڈ میں، تو یہ ڈویل فارم میں ہے، یعنی دو جنت۔ تو یہاں اللہ نے کیا کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، اس کے لیے دو جنت ہے۔ But for him who fears the standing before his Lord there will be two gardens۔ تو وہ جو ڈرتا رہتا تھا اپنے رب سے کہ اپنے رب کے سامنے اس کو کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، وہ اس سے ڈرتا رہتا تھا، اس کے لیے اللہ نے کہا جنتان ہے، دو جنتیں ہیں، دو جنتیں۔ ویسے بھی سورہ رحمان جو ہے وہ ڈویل فارم میں ہی ہے پوری، کیونکہ انس اور جن یہ ڈویل بن جاتے ہیں، پھر جنتیں ہیں جو اس کے ڈویل، تو ایسے سب چیز ڈویل 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 میں آتی ہے اندر۔ اللہ said next وَاسْتَفْتَحُوا and they sought victory and help، ان کو چاہیے تھی فتح اور مدد، refers to the messengers، یہ رسولوں کے لیے کہا جا رہا ہے who sought the help and victory of their Lord، کیونکہ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، انہوں نے اللہ سے فتح مانگی اپنے رب سے over their nations، اپنے قوم کے اوپر، کیونکہ قوم نے ان کو ستا کے رکھ دیا تھا۔ According to عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد and قتادہ رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم said that، اور انہوں نے کہا کہ this ayah refers to the nations، اور یہ آیت جو ہے ان قوموں کے بارے میں ہے، invoking Allah's victory، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے وہ مانگ رہے تھے فتح against themselves، یعنی اپنے خلاف۔ جیسے کہ جب بدر کا ٹائم آیا تو کیا بولے تھے انہوں نے، یہی بولے تھے نا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو ابھی دیکھتے ہیں، یا تو مطلب اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ہم پہ عذاب، اور پھر ہم کو بتا دے ہم کو
کیا یعنی کہ مطلب اگر ہم چھوٹے ہیں تو تو ہمیں مطلب بتا دے کہ جو ہمارے اختلاف ہے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی یا تو ان کو فتح دے یا ہم کو فتح دے، اور ہم کو بتا دے تو کہ یعنی کون صحیح راستے پر ہے. تو جو صحیح راستے پہ ہے اس کو تو فتح دے، جیت دے. اب سوچو کس کی جیت ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ان لوگ ایسی دعا نہیں کرتے لاؤ عذاب لاؤ، ہاں جاؤ لے کر آؤ، ہم کو ہمارے پر لاؤ، تم جنگ لاؤ، کچھ جو کرنا ہے کر. اچھا اللہ ان کی فتح کر دے، ان کی فتح کر دے، چل. یعنی یہ جو نان بلیورز ہے ان کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں. سم آئیڈولیٹر سیڈ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. سورہ نمبر 8 سورہ انفال آیت نمبر 32. او اللہ، اے اللہ، if this Quran is indeed the truth revealed from you، اگر یہ قرآن سچا ہے اور تو نے اس کی وحی کیا ہے کیا، تو اگر ہم تو نہیں مان رہے نا، مگر then rain down stone on us from the sky or bring on us a painful torment. تو پھر ابھی ہم تو یہ قرآن کو نہیں مانتے تو لا نا پتھر کی بارش کر ہم پہ آسمان سے، اور ہم پہ دردناک عذاب لا، کیونکہ ہم تو اس قرآن کو سچا مانتے بھی نہیں. اور ماں تو اسی لیے وہ یہ قرآن اگر تیرا ہے، حق ہے، تو نے وہی کی ہے، تو ہم نہیں مان رہے، تو پھر تو ہم پہ عذاب بھیج. یہ ہے وہ بات. It is possible that both meanings are desired here، کیونکہ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ تم پروناؤن میں یہ نہیں بول سکتے کہ وہ اور مطلب ان لوگوں کے ساتھ، تو کون ہے وہ؟ یعنی کہ اگر رسولوں کے لیے بولیں گے تو کہ رسولوں نے فتح اور اللہ سے مدد مانگی اور ہیلپ مانگی، اور اگر وہ مطلب ڈس بلیورس کے لیے ہے تو پھر انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنے اگینسٹ فتح مانگی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو لے آ جا عذاب. It is possible that both meanings are desired here, for the idolaters of Quraysh invoked Allah against themselves on the day of Badr. یعنی بدر کے دن انہوں نے اپنے خلاف دعا مانگی تھی اللہ سے، اللہ کو تو مانتے تھے نا. And the messenger of Allah invoked him for victory and support. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ ہم کو فتح دے اور ہماری مدد کر. یہاں پر مطلب میں یہ فرسٹ ٹریک کمپلیٹ کر رہی ہوں، اور اس کا سیکنڈ ٹریک جو ہے جس میں ابھی آدھا حصہ باقی ہے جو ہم اسی کے سیکنڈ ٹریک میں پڑھیں گے.